سامعین کرام، ہمارا نظام تعلیم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ انسان کو کے اندر خودی کو نہیں جگا رہا، بلکہ الٹا یہ بچوں کے اندر جو خودی ہے وہ سلا رہا ہے اور خمار اور نشے میں یہ مبتلا کر رہا ہے۔ اور جس نشے میں انسان اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ کون سا نشہ ہے، تو یہ نشہ آج کے دور کے اندر جو زیادہ نمرات لینے کا نشہ ہے، یعنی کہ بچہ جو ہے وہ بالکل وہ میاں میٹھو بن چکا ہے اور وہ اپنا زیادہ وقت کتابوں کے ساتھ گزار رہا ہے، اور وہ جو مقصد جو آبجیکٹو اس سلیبس کے ہیں، اس نصاب کے ہیں، اس کیریکولم کے ہیں، وہ آبجیکٹو ہم اچیو نہیں کر رہے۔ اب زندگی کے مقصد کو اگر ہم بلا دیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس نے اس کو زندگی کا ایک مقصد دیا ہے، اگر اس مقصد اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم رب کی تلاش کریں، رب کی تلاش کے اندر ہی بنیادی طور پر جب انسان اللہ کی تلاش کرنا شروع کرے گا تو وہ بنیادی طور پر اپنی خودی کے جو اعلیٰ اوصاف ہیں یا جو خودی کے اعلیٰ درجوں تک پہنچ سکے گا۔ چونکہ خودی جو ہے یہ بے شمار ان ہزار پردوں کے اندر چھپی ہوتی ہے اور یہ چھپی رہ ہی جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ انسان یا جو طالب علم ہے وہ اپنی جو پوری زندگی ہے وہ مدہوشی کے اندر گزار دیتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ کوئی بڑا کام کر کے نہیں جاتا۔ اس کی بنیادی طور پر یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس کی خودی بیدار نہیں ہوتی۔ معزز سامعین کرام، خودی کو اگر ہم پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم کے ہتھیار سے جو ہے وہ خودی پیدا کی جا سکتی ہے، اور جو علم کا ہتھیار ہے وہ بنیادی طور پر دین اور دنیا کا دانوں کا علم ہے، یعنی کہ دین اور دنیا کے علم اس کے ساتھ ہوگا تو اس کے اندر خودی بیدار ہو سکتی ہے، اور اس دین و دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو سب سے جو اہم چیز ہے جو آج کے معاشرے میں اکثر اوقات آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، آپ نے مختلف سیاسی جماعتوں کی آپس میں چپکلش دیکھی ہوگی، اور آپ کو وہ پارلیمانی زبان آپ کو نظر ہی نہیں آتی ہوگی جو کسی زمانے کے اندر پارلیمان کے اندر بولی جاتی تھی۔ وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ضبط نفس پہ جو کنٹرول کرنا ہے، اگر ضبط نفس جو ہے ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر سکیں، ہم اپنے ایموشنل کو کنٹرول نہ کر سکیں، ہم اپنے اینگر کو کنٹرول نہ کر سکیں، ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر سکیں، اور ہم جب کسی بندے سے گفتگو کر رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہوں، تو ہمارے لب و لہجے سے یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کسی ایک انسانی معاشرے کے فرد ہیں، تو اگر یہ خصلتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خودی کو جو پہلو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اقبال نے جو تصور خودی کا دیا ہے، جو خود کو سمجھنے کا تصور دیا ہے، وہ ہماری تعلیم جو ہے وہ پوری نہیں کر رہی، اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ اگر دنیا کی ہسٹری کو اٹھایا جائے، اب دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو اٹھایا جائے، تو ان کے اندر جو سب سے بنیادی جو ضرورت جو پہلو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوددار لوگ ہیں، انہوں نے اپنی خودی کو پہچان لیا، انہوں نے اپنی اصل کو پہچان لیا ہے۔ اور ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں درس ہی خودی کا دے رہا ہے، ہمیں درس ہی انسانیت کا دے رہا ہے۔ خودی بنیادی طور پر انسان کی وہ خوبی ہے، جو وہ مضبوط پہلو ہے جو رب کے ساتھ براہ راست رب پیدا کرنے کا ایک ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ اور خودی جو ہے، خودی پہ کوئی بھی جو طاغوتی قوم ہے، جو کوئی بھی طاغوت ہے، جو پاور ہے، اب پاور آف میڈیا کی اگر آپ کہیں کہ نیگیٹو پاور آف میڈیا ہے، تو وہ اس انسان پہ افیکٹ نہیں کرتی۔ اور سب سے بڑی بات، تعلیم کو اگر اس کو بدلا جائے اور اسے بدلے بغیر ہم خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح ہر فرد کی ایک خودی ہوتی ہے، اسی طرح ہر قوم کی ایک پہچان ہے، اور جو ہر وہ قوم کی پہچان ہے وہ بنیادی طور پر اس قوم کی خودی ہے۔
اور قوم تب تک قوم نہیں بنتی۔ یہ بات نوٹ کرنے والی بات ہے کہ قوم تب تک قوم نہیں بنتی جب تک کھڑی وہ نہ ہو جائے، کیونکہ پوری قوم جب ایک بات پہ کھڑی ہو جائے، ایک پہلو پہ کھڑی ہو جائے، ایک نظریے پہ کھڑی ہو جائے تو اس کو قوم کہا جاتا ہے۔ چونکہ جو لفظ قوم ہے وہ بنیادی طور پر کام سے نکلا گیا ہے۔ وہ کام کا مطلب ہی ہے کھڑے ہونا، یعنی کہ قیام اور کام کا مطلب ہی ہے کھڑے ہونا۔ اگر قوم کسی موضوع پہ کھڑی نہیں ہوتی، کسی پہلو پہ، کسی نظریے پہ کھڑی نہیں ہوتی تو وہ قوم نہیں ہوتی۔ اگر قوم منتشر ہے، مختلف وہ نظریوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، مختلف وہ قبائل کے اندر بٹی ہوئی ہے، وہ سیاسی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر بسی ہوئی ہے، تو آپ اس قوم کو ایک قوم نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر قوم جو ہے نا، بنیادی طور پر اگر ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو یا قوم جس سے قوم بنتا ہے، یعنی کام اور قوم سے یا قوم بنا ہے، یا قوم سے قوم بنا ہے، اور ہم قوم نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے، میں بد نصیبی سے، یا میں آپ کو دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہم قوم نہیں ہیں، ہمارے اندر قومی سوچ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں اور ہم بیگرز بن چکے ہیں، اور قوم بننے کے لیے ہمیں خود ہی کو جگانا پڑے گا۔ اور ہمارے نظام تعلیم کے اندر ہمیں ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے، ایسے ٹیچرز کی ضرورت ہے جو قرآن کے حقیقی معنی سے واقف ہوں، اور جو اقبال کے فلسفے کو جانتے ہوں، اور جدید علوم سے وہ بیرامور ہوں، اور جو ہر طرح کے مفاد سے پاک ہوں، اور ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے وہ قومی ہو، نہ کہ ان کی جو سوچ اور فکر ہے وہ انڈیویجول ون ہو، اپنی ذات کی ہو۔ تب ہی ہم اپنی قوم کے اندر ایک اجتماعی خودی پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم قوم کو ایک شعور دے سکتے ہیں۔ قومیں جب یکجا ہوتی ہیں، قومیں جب کسی پہلو پہ کھڑی ہوتی ہیں، تو معزز سامعین اکرام وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی معاشروں نے ترقی کی ہے، اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں تو انہی معاشروں نے ترقی کی ہے جن کے پاس جنہوں نے خودی کا سبق لیا ہے، اور جنہوں نے ایک قوم کا سبق لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ میسج اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے حاضر خدمت ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اجازت دیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔